السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل سوشل میڈیا پہ انڈیا کی ایک کمپنی ہے ٹی سیریز، کیسیٹس، ویڈیوز، موویز وغیرہ کا کام کرتے ہیں۔ ان کا ایک اونر ہوا کرتا تھا، اس کا ایک چھوٹا بھائی، اونر کا تو مرڈر ہو گیا تھا 1990s میں، اس کا جو چھوٹا بھائی ہے اس کی بیٹی 21 سال کی فوت ہو گئی۔ میں کیوں ڈسکس کر رہا ہوں؟ آپ لوگ یہ سوچیں گے نا کہ بھائی بالی ووڈ کی بات ہے اور اس چینل کے اوپر کیوں ڈسکس ہو رہی ہے؟ اس لیے ڈسکس ہو رہی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایک عجیب و غریب قسم کی الجھن کا شکار رہتے ہیں، اور ہمارے پاس اس طرح کے میسیجز آتے ہیں جس کے اندر کوئی گلٹ کا شکار ہے، کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اگر پیسے ہوتے تو علاج کرا لیتا تو جان بچ جاتی، کوئی اس گلٹ کا شکار ہے کہ اگر میں جاب پہ نہ جاتی یا اسکول نہ جاتی تو اماں کے ساتھ یہ نہ ہوتا وہ نہ ہو، یعنی اگر مگر میں۔ اس لیے دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کو، مومن کو اگر مگر کرنے سے منع کیا ہے۔ اب دیکھیں، یہاں پیسے کی کمی بھی نہیں تھی، وسائل کی کمی بھی نہیں تھی، جرمنی لے کے جا کے علاج بھی کرایا گیا، لوکل بھی علاج کرایا گیا، پر دیکھیں پیسہ نہیں بچا سکتا انسان کو، نہ وسائل بچا سکتے، نہ وقت بچا سکتا ہے، یہ چیزیں بچا نہیں سکتی۔ بعض کو وسائل دیے جاتے ہیں اور اس کے باوجود وہ وسائل کام نہیں آتے، بعض کو نہیں دیے جاتے اور وہ اپنے محدود وسائل میں کام کرتے ہیں اور وہاں پہ معاملہ پار ہو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جسے چاہتا ہے، جتنے دنوں کے لیے چاہتا ہے رکھتا ہے، جتنے دنوں کے لیے چاہتا ہے تمہیں دیتا ہے اور پھر لے لیتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے آپ سے ایک آیہ مبارکہ کے بارے میں نے شیئر بھی کیا تھا، لاسٹ ویک کی بات ہے، شاید چند دن پرانی بات، جمعے کی بات ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی ہمیں خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی جان میں، کبھی مال میں، کبھی آسائش میں، آلائش میں، کبھی اولاد میں، مختلف طریقے سے آزمائشیں چلتی رہتی ہیں۔ لیکن جو ایمان والے ہیں انہیں صبر اور استقامت سے کام لینا چاہیے کہ دیکھو جو بھی کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے، اور مومن اور مسلمان تو اس بات کو جانتا ہے کہ یہاں جو کچھ ہے وہ اینڈ نہیں ہے، the life goes on۔ ہم یہاں پر آئے تو کہیں پر تھے تو وہاں سے آئے نا، ہم یہیں پر کریٹ نہیں ہوئے، ہم کہیں تھے، وہ عالم ارواح ہے جہاں ہم پتہ نہیں کتنے عرصے سے رب نے رکھا، وہاں روحوں کی ملاقاتیں ہیں، آپس میں ملنا جلنا ہے، ایک دوسرے سے مانوس ہونا ہے، روح عقل رکھتی ہے، شعور رکھتی ہے، سنتی ہے، دیکھتی ہے، بولتی ہے، سمجھتی ہے، مکمل ہے۔ وہ اس دنیا میں ایک جسم میں ڈال دی گئی، اب جسم کے تحت ہے، جسم بچہ ہے تو روح ابھی اپنی ساری چیزیں اوپن نہیں کر رہی کیونکہ وہ جسم کے تحت ہے۔ اسی لیے اب جسم بڑھ رہا ہے، روح آہستہ آہستہ اپنی چیزوں کو اس کے جسم کے ذریعے بتا رہی ہے۔ اب جسم کے اندر پھر نفس بھی ہے اور دیگر معاملات ہیں، اس میں ہم نہیں جاتے، آج پہلے بہت دفعہ بات ہو چکی ہے۔ تو اس کے بعد یہاں سے جب روح نکل جاتی ہے تو اب جسم سے تعلق ہو گیا، تو وہ تعلق اب برزخ کی حیات میں، قبر کی حیات میں رہتا ہے، کہ جسم قبر میں اور روح برزخ میں، لیکن تعلق قائم ہے۔ اس کے بعد میدان حشر میں جسم ایسے اگیں گے جیسے فصلیں اگتی ہیں اور روحیں ان میں ڈال دی جائیں گی، پھر میدان حشر میں لایا جائے گا۔ میدان حشر میں سوال جواب ہو، حساب کتاب ہو یا نہ ہو، یہ تو رب جانتا ہے۔ ہماری تو رب سے یہی درخواست ہے، یہی دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، ہم سے درگزر فرما، اور ہمیں جنت میں داخل فرما، اور حوض کوثر سے محروم نہ فرما، اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت عطا فرما۔ ہمیں، ہماری آل اولاد کو، اہل و عیال کو، ہمارے ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، سب کو سرخرو فرما۔ آمین۔ اے اللہ، جو بچھڑ گئے ان کے گناہوں کو بخش دے، اور جو رہ گئے ہیں انہیں ہدایت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرما۔ بس ہم منگتے ہیں اس رب کے در کے سوالی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی ذات سے مانگتے ہیں، اور اسی ہی کی ذات سے مانگنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ سارا کچھ آپ کو بتانے کا مقصد کیا تھا کہ دیکھیں، وسائل پر، پیسے پر،
ٹائم پر، دیگر معاملات پر، اگر مگر پر آپ نے اور میں نے ریلائی نہیں کرنا. ہم نے حتی الامکان کوشش کرنی ہے. ہاں اچھا، ایک ہوتی ہے غلطی جو جان بوجھ کر غلطی کی جائے، اور ایک وہ غلطی ہوتی ہے جو انجانے سے ہو جائے. تو حالات یہی ہونے تھے، آپ نے انجانے سے آپ سے غلطی ہونی تھی اور حالات یوں بننے تھے، اور پھر اس کا یہ رد عمل ہونا تھا. تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ نے یہ کب سوچ لیا، کیسے سوچ لیا کہ سارا کچھ آپ کے ہاتھ میں؟ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. اپنے آپ کو گلٹ سے نکالیں، اپنے آپ کو اس ذہن سے نکالیں کہ آپ ایک دیوداس بن کے بیٹھے رہیں. ہم کو ہمارا بڑا مقصد ہے. وہ لوگ جنہیں اللہ نے یہاں زندہ رکھ کے ہم سے جوڑا ہوا ہے، ان کا کیا قصور ہے کہ آپ ان سے اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ایک ایسے غم میں بیٹھے ہوئے ہیں اس شخص کی جو اس دنیا میں نہیں رہا، اور آپ کے رونے دھونے سے اس شخص کو فائدہ بھی کوئی نہیں جو اس دنیا میں نہیں رہا. اس سے صحیح معنی میں محبت ہے تو اس کے لیے دعا کریں، توبہ استغفار کریں، اپنے لیے گناہوں کی معافی مانگیں. جو آس پاس ہیں ان کو انجوائے کریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں. کیا خبر ہم میں سے کون کب چلا جائے، رائٹ؟ تو اینی وے، اپنا خیال رکھیں، رب سے مانگتے رہیں، جڑے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، اور وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد پکڑو کس سے؟ صبر سے، نماز کے ذریعے. جب دل بوجھل ہو رب کے آگے، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھ لو، اور اس نیت کے ساتھ، اس ذہن کے ساتھ کہ باری تعالیٰ میں اپنی عرضی تیرے حضور رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں. اے پالنہار، تو اسے قبول فرما. اے گناہوں کو بخشنے والے، تو مجھے معاف فرما. اے میرے رب، وہ جو میرے چلے گئے انہیں بھی معاف فرما. اے اللہ، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما. اے اللہ، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے ایصال کو قبول فرما. اے اللہ، درود و سلام پڑھتے ہیں تیرے حبیب کی بارگاہ میں، تو اپنے حبیب تک ہمارے درود و سلام کو پہنچا دے. اے اللہ، ہمیں توفیق عطا فرما کہ دین کے حاصل کرنے میں محنت کریں، اس پر عمل کریں، باعمل مسلمان بنے. باری تعالیٰ جو ہم سے کوتاہیاں، غلطیاں ہو گئی ہیں تو معاف کر دے. اے اللہ، ہمیں ہماری آل کو، اولاد کو، ہمارے اہل کو، عیال کو، رشتہ داروں کو، محلے داروں کو، دوستوں کو، سب کو دین حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہم تیرے در کے سوالی ہیں، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹائیو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.